حماس کی جانب سے غزہ جنگ کے خاتمے کے منصوبے کی کچھ شرائط پر اتفاق کرنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار تشکر۔ مختصر ویڈیو پیغام میں کہا، ان ممالک کا شکریہ جنہوں نے اس کام کو ممکن بنانے میں مدد کی، قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، اردن اور بہت سے دیگر کا۔ یہ بہت بڑا دن ہے، ہمیں بہت زیادہ مدد دی گئی، سب جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے متحد تھے، ہم اسے حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں، سب کا شکریہ، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس دائمی امن کے لیے تیار ہے، اسرائیل فوری طور پر حملے روک دے تاکہ یرغمالیوں کی محفوظ اور جلد رہائی ممکن بنائی جائے۔ تفصیلات طے کی جا رہی ہیں، یہ صرف غزہ کی حد تک نہیں ہے، یہ مشرق وسطیٰ میں طویل عرصے سے جاری امن کی کوششوں سے متعلق ہے۔ حماس نے ٹرمپ کا امن منصوبہ بڑی حد تک قبول کر لیا، بعض تحفظات کا اظہار، بات چیت پر رضامند۔ حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں، زندہ یا لاشوں کو واپس کرنے پر آمادہ، کہا معاملے کی تفصیلات پر بات چیت کے لیے ثالثوں کے ذریعے مذاکرات میں شامل ہونے کو تیار ہے۔ حماس کا غزہ کا انتظام آزاد ٹیکنوکریٹس کی فلسطینی باڈی کے حوالے کرنے کے معاہدے کا بھی اعادہ، ہتھیار مستقبل کے فلسطینی حکمرانوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ جنگ بندی کے لیے عرب، اسلامی، بین الاقوامی اور امریکی صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ حماس نے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار مسترد کر دیا۔ ادھر سینئر حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قبضہ ختم ہونے سے پہلے حماس غیر مسلح نہیں ہوگی۔ غزہ میں 72 گھنٹے کے اندر یرغمالی حوالے کرنا غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ حماس اور اس کے ہتھیاروں سے متعلق تمام مسائل پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کی تجویز پر حماس کا جواب قطری ثالثوں کو موصول ہو گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے رد عمل پر ٹرمپ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر فوری عمل شروع کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اپنی کارروائیوں کو غزہ پٹی میں دفاع میں تبدیل کرے گا، جبکہ غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے آپریشن کو روک دیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی وزراء کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ مظفر آباد میں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم کے مذاکراتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال نے کہا، معاہدہ کسی ایک فریق کی جیت نہیں بلکہ آزاد کشمیر، پاکستان اور جمہوریت کی فتح ہے۔ رانا ثنا نے کہا، فریقین کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم کی گئی ہے، کمیٹی ہر 15 دن بعد بیٹھے گی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن کا کہنا تھا، وزیر اعظم اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے مشکور ہیں، معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں۔ وفاقی وزراء کی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاہدے کے تحت پرتشدد واقعات سے اموات پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے، جہاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کو معاوضہ دیا جائے گا۔ 30 دن میں مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن میں 2 اضافی سیکنڈری ایجوکیشن بورڈز بنائے جائیں گے۔ آزاد کشمیر کو تینوں سیکنڈری بورڈز کو فیڈرل بورڈ سے منسلک کیا جائے گا۔ موجودہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو 90 دن میں اصل شکل اور عدالتی فیصلے کے مطابق کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دن کے اندر صحت کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی۔ بجلی کا نظام بہتر بنانے کے لیے حکومت پاکستان 10 ارب روپے فراہم کرے گی۔ آزاد کشمیر کابینہ کا سائز کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود کیا جائے گا۔ انتظامی سیکریٹریز کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت پاکستان آزاد کشمیر میں 2 سرنگوں کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرے گی۔ قانونی اور آئینی ماہرین پر مشتمل اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ شکارپور کے قریب قومی شاہراہ بائی پاس کے مقام پر ٹرک حادثے میں 7 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ پولیس کے مطابق سبزی سے لدے ٹرک نے سڑک کنارے سوئے افراد کو روند ڈالا۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی سول اسپتال منتقل۔ قطر کی جانب سے حماس کے بیان کا خیر مقدم، کہا غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ رابطہ کاری شروع کر دی ہے۔ مصری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حماس کے جواب کے بعد مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ حماس کے جواب کے بعد تمام فریقین ٹرمپ کے غزہ پلان پر عمل درآمد کرا سکیں گے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے عرب، یورپی ممالک اور امریکہ سے مل کر کوشش کریں گے۔ اور برطانوی وزیر اعظم کا ٹرمپ معاہدے پر بلا تاخیر عمل درآمد کے لیے فریقین پر زور، کہا حماس کا امریکی امن منصوبہ تسلیم کرنا اہم پیش رفت ہے۔ لڑائی کے خاتمے، یرغمالیوں کی واپسی اور امداد تک رسائی کا یہ بہترین موقع ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔
فرانس کے صدر میکرون نے کہا کہ امریکہ اسرائیلیوں، فلسطینیوں اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں گے۔ UN چیف کا فریقین پر غزہ جنگ ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھانے پر زور۔